اللہ تعالیٰ جس بات سے خوش ہوں اسی سے ہماری قیمت لگ جائے گی. جس چہرے سے ہمارا اللہ خوش ہوگا اس چہرے کی قیمت ہے. جس چہرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اس چہرے سے خوشی ہونی چاہیے. پیجامہ کتنا نیچا ہونا چاہیے. اپنے لباس میں، چلنے میں، پھرنے میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیے. اس کے علاوہ حسن کہیں نہیں ہے. ساری دنیا کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ، آپ جیسی صورت کے علاوہ دنیا میں اگر کوئی حسن کا قائل ہے حضور کے طریقے سے ہٹ کر، تو وہ شخص کو میں کفر کا فتویٰ لگاؤں گا. کیسے؟ میں آپ کو اعتقادی مسئلہ بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا والو تمہارے نبی کے طریقے میں حسن ہے. اسوہ حسنہ، اس میں جو نمونہ ہے وہ حسنہ ہے، اس میں حسن ہے. اور قاعدہ گرامر عربی کا یہ ہے کہ جب متعلق کو مقدم کر دیتے ہیں تو معنی حصر کے پیدا ہو جاتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میرے نبی ہی کے طریقے میں حسن جمال ہے. کیا مطلب؟ نبی سے بڑھ کر کس کا چہرہ پیارا ہو سکتا ہے؟ آسمان اور زمین میں حضور جیسی شکل کہاں دیکھی؟ سورج اور چاند بھی اس کے سامنے کچھ نہیں. ملائکہ اور عرش کرسی بھی اس کے سامنے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم جیسی پیاری شکل اور جیسی محبوب کا ہر جز محبوب ہوتا ہے. جب امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ حضور سے بڑھ کر اللہ کا کوئی محبوب نہیں، تو کیا مطلب کان محبوب نہیں تھا؟ ناک محبوب نہیں تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک، رخسار مبارک محبوب نہیں تھے؟ چہرہ بھی محبوب ہے. لہذا محبوب کی جیسا چہرہ بنا کر تب اللہ کے محبوب بن سکتے ہو. اپنی نظر میں محبوب بن جانا اور اپنے مالک کی نظر میں غیر محبوب رہنا دوستو عقل کے بھی خلاف ہے. میں ایک درد بھرے دل سے پیش کرتا ہوں کہ جس کے قبضے میں آپ کی صحت ہے، آپ کی تندرستی اور بیماری ہے، جس کے قبضے میں آپ کی عزت اور ذلت ہے، جس کے قبضے میں آپ کی موت و حیات ہے، جس کے قبضے میں جنت و جہنم کا فیصلہ ہے، ایسی قدرت والے مالک کو ناراض کر دینا اور بیوی کو خوش کر دینا، دفتر والوں کو خوش کر دینا، یا چند عاجز اور غلاموں کو خوش کر دینا، ایسی قدرت والے مالک کو ناراض رکھنا، یہ عقل کی بھی کمی ہے. عقل کی بھی کمی ہے. عقل کا تقاضا بھی ہے